اور تقریباً درجہ اول سے اور مشکات تک کے طلباء آ گئے۔ اس مالک کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ان کی محنتوں اور راتوں کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہم 4 بھائی ہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ہے۔ یہ چاروں عالم ہیں، مفتی ہیں۔ پھر بڑے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، وہ بھی الحمدللہ 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 عالم و مفتی ہیں۔ میرا بھی ایک بیٹا ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے سال عالم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح ہم گھر کے 7-8 افراد تھے، تو تعلیمی نظام کا سلسلہ شروع کرنے کو سوچا گیا۔ پھر کچھ اور اساتذہ مل گئے، اللہ کا شکر ہے کہ شوال سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ میرے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، ان کی دعا اور ان کی توجہ اور ان کی محبت، بس صرف اسی کا اثر ہے کہ تقسیم اسباب میں مشکات میرے ذمہ آئی، پڑھانا شروع کر دیا۔ اور جب سے پڑھانا شروع کیا، اس دوران 3 مرتبہ میں نے اپنے شیخ کو خواب میں دیکھا۔ عرصے سے نہیں دیکھا تھا، کئی سال گزر گئے تھے۔ اور میرے شیخ کی محبت کا حال یہ تھا کہ میں جب کافیہ پڑھتا تھا، اس وقت سے میں ان کے پاس جاتا تھا، اور جس سال میری مختصر تھی، اس سال سے وہ مستقل مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آدم، تو دعا کیا کر کہ میں تجھے بخاری پڑھا دوں۔ 5 سال مسلسل بار بار کہتے تھے کہ دعا کیا کر کہ میں تجھے بخاری پڑھا لوں۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، قلندر ہرچے گویت دیگر گویت، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے اگر کوئی بات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، تو کچھ اس کا پس منظر ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کی شان۔ جس سال میری مشکات تھی، مظاہر العلوم میں اختلاف ہو گیا اور مظاہر العلوم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اب خود میری بھی سوچ اور میرے والد کی بھی سوچ کہ دونوں طرف تمہارے اساتذہ ہیں، جدھر جاؤ گے دوسرے طرف کے اساتذہ کا دل دکھے گا، اس لیے مذاہب چھوڑ دو۔ دارالعلوم میں چونکہ مشکات سے داخلہ ہوتا ہے، سیدھے دورے میں داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے دارالعلوم کی اہمیت نہیں کی۔ پھر یہ ہوا کہ دورہ کہاں کریں، تو حدیث کی سند کے اعتبار سے اس وقت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ جلال آباد میں موجود تھے اور بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ جلال آباد چلے جاؤ۔ میں جلال آباد چلا گیا۔
تو مدرسے کے قانون میں داخل رہ کر میں نے بخاری اپنے شیخ سے نہیں پڑھی. میں نے بخاری جلال آباد میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب اور حضرت مولانا یاسین صاحب سے پڑھی. لیکن چونکہ محبت بہت تھی تو اس لیے میں کافیہ کے سال سے اور مشکات کے سال تک جب میرا گھنٹہ خالی ہوتا تھا میں جا کر شیخ کے سبق میں بیٹھ جاتا تھا. 20 اگر کہا جائے بلکہ 85 بار ایسا ہوا کہ شیخ جب کمرے سے سبق پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو میں ان کو تیار کرتا تھا، وضو کراتا تھا، کپڑے پہناتا تھا، ان کی کتاب لے کر ان کو درسگاہ تک پہنچاتا تھا. 85 بار ایسا ہوا. مسلسلات پڑھائی تو 2 مرتبہ مجھے خود بلوایا، حالانکہ اس وقت ایک میرا شاید مختصر کا اور جلالین کا سال تھا، لیکن دونوں سال مجھے بلوایا اور کہا کہ مسلسلات میں چلنا. تو مسلسلات میں ساتھ گیا اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ مسلسلات میں جتنی حدیث مصافحہ اور حدیث تمر اور حدیث زمزم، یہ تمام احادیث کی اجازت میرے شیخ نے براہ راست مجھے دی. اور احادیث میں جتنی طریقوں سے مصافحہ ثابت ہے میرے شیخ نے سبق کے دوران مجھ سے اتنے طریقوں پر مصافحہ کیا ہے. اور یہ صرف اللہ کا فضل ہے، میری اس میں کوئی خوبی نہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. پھر فراغت کے بعد 2-3 مرتبہ مجھ سے کہا کہ آدم میرا دل چاہتا ہے میں تجھے بیعت کر لوں، لیکن چونکہ وہ ابتدائی زمانہ تھا، 17-18 سال کی عمر میں فارغ ہو گیا تھا، تو بیعت کا وہ تصور کچھ ذہن میں نہیں تھا، اس لیے میں بیعت نہیں ہوا. پھر پڑھائی ختم ہو گئی تو گھر آ گیا. گھر آیا تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا اور ہمارے گھر کا بہت زیادہ تعلق تھا. قاری صاحب کا حال یہ تھا کہ فیروز آباد آتے تھے، ہمارے گھر میں کوئی ہو مردوں میں یا نہ ہو، وہ گھر آتے، کمرہ کھلواتے، بیٹھتے اور اندر سے کچھ کھانے کو منگواتے اور کھا کر کے اور دعا کر کے چلے جاتے اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا تو اس تعلق کی بنیاد پر بہت انسیت تھی، بہت مانوس تھے، اور والد صاحب کو بھی بہت قاری صاحب سے عقیدت تھی. تو جب یہ شعور آیا کہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت کے لیے کسی شیخ اور مربی کی ضرورت ہے، تو والد صاحب نے کہا بیعت ہو جاؤ. پوچھا کس سے؟ کہ قاری صاحب سے ہو جاؤ. بہت اچھا، قاری صاحب سے بیعت ہو گئے. قاری صاحب سے بیعت ہونے کے بعد وقت گزرا، قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے. میں اس کے بعد جماعت میں گیا، اور جماعت میں مدراس میں تھا تو ایک دن خواب دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے آگے آگے ایک صاحب جا رہے ہیں. پھر وہ ایک گلی آئی تو وہ صاحب ادھر مڑ گئے اور میں روڈ پر کھڑا رہا. تو وہیں بغل میں ایک دکان والا تھا، اس نے مجھے آواز دی اور مجھ سے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں نے تو شکل دیکھی نہیں، میں تو پیچھے پیچھے چل رہا. تو وہ دکان والا کہنے لگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں جلدی سے لپکا، اور پھر جیسے ہی میں قریب پہنچا تو آپ نے یوں گردن موڑی اور فرمایا اچھا تم آ گئے؟ میں نے کہا جی حضرت. فرمایا چلو وضو کر لے، نماز پڑھ لیں. اور یہ کہہ کر آپ اپنی آستین چڑھانے لگے اور میں پانی تلاش کرنے لگا. تو
مجھے کہیں پانی نظر نہیں آیا، اتنے میں ایک ٹیلا سا نظر آیا اور اس پر ایک کمرہ بنا نظر آیا، تو میں جلدی سے دوڑ کے اس کمرے میں گیا۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا۔ کتابوں کے درمیان میں ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور میں بہت خوش، اور میں نے جا کر کہا کہ حضرت اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، وضو کرنا۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا وہ دیکھو لوٹے میں پانی رکھا ہے، لے کر چلو، میں آ رہا۔ میں جلدی سے لوٹا لے کر پیچھے آیا اور پھر میں نے وضو کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا میں لوٹا دے آؤں، یہاں لے آؤ۔ میں جلدی سے لوٹا دینے کے لیے گیا اور میں سارے راستے اپنا ہاتھ دیکھتا ہوا جا رہا ہوں کہ میرے اس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہے۔ اس سے خوشی کے مارے میں اپنا ہاتھ دیکھتا ہوا جا رہا ہوں۔ اور میں پھر کمرے میں جب پہنچا تو میری خوشی کو دیکھ کر شیخ نے مجھ سے پوچھا آدم کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے۔ تو ہم شیخ آگے بڑھے اور میرا ہاتھ پکڑا آپ نے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیا۔ پھر میں جلدی سے باہر نکلا اور اس کے بعد پھر آنکھ کھل گئی۔ میرے شاید 7 دن یا 8 دن باقی تھے، میں نے اپنا چلہ پورا کیا اور پھر میں سیدھا مدراس سے سیدھا سہارنپور پہنچا اور سیدھا شیخ کے پاس گیا۔ شیخ کو جا کر میں نے یہ خواب سنایا تو شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے دین کا کچھ کام لے۔ پھر میں نے فوراً کہا کہ جس دن سے یہ خواب دیکھا ہے اس دن سے شدید تقاضا ہے کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں، مجھے بیعت کر لیجیے۔ تو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے اٹھ کر بیٹھے اور ہاتھ بڑھایا اور فوراً بیعت کر لیا۔ مجھے نہیں یاد 9 سال کے عرصے میں میں مظاہر علوم میں رہا، اس دوران کسی نے آ کر شیخ سے بیعت ہونے کے لیے کہا ہو اور اس کو شیخ نے اس طرح فوراً بیعت کیا۔ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا فضل تھا، میرے شیخ کی محبت تھی جو بے پناہ مجھ سے کرتے۔ بخاری شریف کی یہ آخری درس میں اپنے مظاہر علوم کے قیام میں ہر سال میں موجود رہا، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو شیخ نے تعبیر دی تو اس کی تعبیر اس طرح پوری ہوئی کہ پھر میں واپس جب گھر آیا تو والد صاحب نے یہ کہا کہ تم لوگ اسکول کالج ان ساری چیزوں میں لگ گئے، تمہارے دینی تعلیم کی حفاظت کی کیا ترتیب ہوگی؟ اس پر بہت دیر مشورہ ہوا اور مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ کوئی دینی رسالہ شروع کرنا چاہیے تاکہ لکھنا پڑھنا سب باقی رہے۔ تو وہ المصطفیٰ کے نام سے ایک دینی رسالہ شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تقریباً 18 سال وہ رسالہ چلا، بلکہ 19 سال، یہ لاک ڈاؤن جب ہوا تب وہ اس میں رکاوٹ آئی، وہ فی الحال ابھی اس کا کام رکا ہوا ہے۔ اسی دوران ہمارے فیروز آباد کے قریب آگرہ میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ افضل العلوم، وہاں کے شعبۂ نشر و اشاعت سے ہر ماہ 3-4 چھوٹے چھوٹے کتابچے دینی نکلا کرتے تھے۔ مدرسے والوں سے ہمارا تعلق تھا، جو صاحب یہ کام وہاں کیا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، وہ مدرسے والے فکر مند تھے کہ یہ کام کون کرے گا، کیا ہوگا۔
ویسے ہی کسی نے میرا تذکرہ کیا، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا انشاءاللہ میں کروں، تو وہ کام بھی میں نے شروع کیا۔ اور پھر وہ کام صرف اتنا نہیں تھا کہ میں مضمون لکھتا تھا یا رسالے کی ترتیب دیتا تھا یا مضمون جمع کرتا تھا، بلکہ مضمون جمع بھی کرتا تھا، لکھتا بھی تھا، ترتیب بھی دیتا تھا، پھر کمپیوٹر پر ٹائپ بھی کرتا تھا، پھر اس کا کریکشن بھی کرتا تھا، پھر اس کو چھپواتا بھی تھا، اور پھر اس کو نشر و اشاعت والوں کے حوالے کرتا تھا۔ اور یہ کام تقریباً 10 سال تک میں اس ادارے کے لیے کرتا رہا، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ میرے شیخ کی بتائی ہوئی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ان ہاتھوں کو اس خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ پھر اسی دوران جب یہ مدرسے کے تعلیمی نظام شروع ہوا اور پڑھانا شروع کیا، تب شیخ کی زیارت ہوئی۔ 3 مرتبہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں اور شیخ بیٹھے ہوئے، تو میں کہنے لگا کہ حضرت میں سبق کیسے پڑھاؤں گا؟ کہنے لگے یہی تو سننے آیا ہوں، کیسے پڑھاؤں؟ ہمت بندی ہمارے عزیز مولوی عبدالاحد سلمہ کا اس مدرسے سے متعلق میرے پاس فون پہنچا۔ پہلے تو اس کے بخاری کے سلسلے سے بات نہیں ہوئی تھی، بس یہ تھا کہ مدرسے کا ایک پروگرام ہے۔ پھر پتہ چلا ختم بخاری کا پروگرام ہے، تو بہت سوچتا رہا جاؤں کہ نہ جاؤں کہ نہ، کیونکہ کئی جگہوں سے جب بخاری کا نام آتا تھا تو میں منع کرتا کہ نہ بھائی میں اس کا اہل نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کسی اہل کو بلائیں، کیونکہ اس دوران تقریباً میرا دینی تدریسی نظام جو تھا وہ معطل تھا۔ میں کالج میں لیکچرر ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، لیکن اس سال جب یہ سلسلہ جاری ہو گیا، شروع ہو گیا، تو بہت ان کے پیغام کے بعد میں بہت بات کی، بہت سوچا، کچھ شرح صدر ہوا کہ اللہ کا نام لے کر کے جانا چاہیے۔ تو میں یہاں آپ کے سامنے اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں کا سبق دہرانے بیٹھا ہوں۔ جیسے ایک طالب علم اپنے ساتھیوں کو تکرار کراتا ہے، میں صرف یہاں تکرار کرانے یا اپنے بڑوں کی بات سنانے بیٹھا ہوں۔ میں بالکل کورا ہوں، بالکل خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور نہ مجھے کچھ آتا ہے۔ بڑوں کی کچھ سنی سنائی باتیں ہیں جو دل و دماغ کے گوشوں میں پڑی رہتی ہیں، انہی باتوں کو دہراتا رہتا ہوں، اور اپنے اساتذہ اور اپنے شیخ اور اپنے بزرگوں کی توجہ اور دعاؤں کی برکت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ دنیائے عرب اپنے علاوہ سب کو عجم کہتی ہے، اور عجم لفظ کے معنی ہے گونگا۔ تو دنیائے عرب اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے چلا آیا۔ لیکن اللہ کی شان کہ قرآن ظاہر بات ہے اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کے بعد جس کتاب کو مقام ملا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ یہ بخاری شریف ہے، اور اس بخاری شریف کے مرتب کرنے والے بخارا کے، یعنی گویا عربوں کی زبان میں عجمی، ان کی مادری زبان فارسی تھی، عربی ان کی زبان نہیں تھی،
لیکن اللہ نے اتنا بڑا کام دیا اور گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم اپنا کام لینے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم جس سے چاہیں گے اس سے کام لے لیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا کام کیا کہ اپنی کتاب میں سارے شعبوں کو جمع کر دیا، ایمانیات اور عقائد اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق اور تجارت اور لین دین اور سفر اور حضر اور علم اور جہاد، کوئی باب کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا جس سے متعلق احادیث اپنی کتاب میں نہ جمع کرے۔ ہر شعبے سے متعلق اور ہر لائن سے متعلق ایسی احادیث جمع کی جن کو ظاہر بات ہے کہ دنیا احادیث صحیحہ میں شمار کرتی ہے۔ اتنی کامل و مکمل کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو دلوا دی، لیکن سارے علوم بیان کیے، ایمانیات بھی اور عقائد بھی اور معاملات بھی اور معاشرت بھی اور اخلاق بھی، لیکن کتاب کی ابتدا اور انتہا ان دونوں کو جوڑ دیا اور گویا یہ سمجھا دیا کہ پوری کتاب میں جو کچھ ہے اس کا مجموعہ اس کتاب کی ابتدا اور انتہا کو پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو کہ کتاب کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اچھی نیت سے چھوٹا سا عمل بہت بڑا بن جاتا ہے اور غلط نیت سے بہت بڑا عمل رائگاں ہو جاتا ہے۔ کتنا قیمتی بن جاتا ہے چھوٹی سی نیت پر عمل۔ تبوک کا موقع ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی کہ لمبا سفر ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، حالات بہت سخت ہیں، اس لیے ضرورت بہت کچھ ہے۔ وہ لمبا واقعہ صحابہ نے اپنے بساط سے زیادہ جان مال سب دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سب لے آئے اور عمر آدھا لے آئے اور عثمان تہائی لشکر، پورا واقعہ۔ انہی میں سے ایک صحابی ایسے تھے جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، جسم پر 2 چادر اور کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے سوچا میں کیا کروں، لوگ اتنا لا رہے، تو وہ اٹھے اور ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، وہاں جا کر پانی لگایا اور اس پانی لگانے کے بدلے میں اس نے اتنی کھجوریں دے دی اور یہ ان کھجوروں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ یا رسول اللہ، ابو بکر اتنا لائے، عمر اتنا لائے، عثمان اتنا لائے، وہ اتنا لائے، وہ اتنا لائے، یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یہ کھجوریں سارے سامان پر پھیلا دو، کہ ان کی ایک کھجور احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، یہ نیت اتنے اعلیٰ درجے کی تھی کہ چھوٹا سا عمل اتنا قیمتی بن گیا۔ چنانچہ تم بخاری پڑھنے جا رہے ہو، بخاری پڑھ رہے ہو، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے ہاں فیصلہ تمہاری نیت پر ہوگا، کیوں پڑھ رہے ہو۔ میں عالمہ کہلاؤں، مجھے لوگ عالم سمجھے،
میرا احترام کرے، میری بات کا وزن دیا جائے، میرا شمار علماء میں ہو، مجھ کو قیادت ملے. خدا نخواستہ اگر یہ جذبات ہوئے تو یہ پوری بخاری پڑھنا بھی تمہارے لیے رائگاں ہوگا. اس لیے دیکھو، جس علم کی تکمیل تم ہماری اس کتاب کے ذریعے سے کرنے جا رہے ہو، اس علم کی تکمیل میں نیت کی درستگی بہت ضروری ہے. نیت درست ہو گئی، نیت اچھی ہو گئی تو یہ اچھی نیت کتنی قیمتی ہے وہ آخری حدیث میں بتا دیا کہ اگر نیت اچھی ہوگی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تو پھر زبان کے نکلے ہوئے دو جملے بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو جائیں گے. اور صرف محبوب نہیں ہوں گے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہو جائیں گے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہوں گے، وزن میں بہت بھاری ہوں گے. کب؟ جب نیت درست. ساری بخاری پر تمہاری زبان کا نکلا ہوا ایک جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھاری ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں ابواب میں مناسبت اور ابواب کی احادیث سے مناسبت، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے، اور ایک بڑا فن ہے بخاری کا، بڑا فن ہے بخاری کا. جنہوں نے اپنے ہر موضوع کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے بڑی دور رس نگاہ رکھ کر کے ابواب کا تعین کیا ہے. یہ چونکہ بالکل خالص علمی زبان ہے، اس لیے شاید یہ بات زیادہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور مجھے یہ خالص علمی گفتگو نہیں کرنی. وہ تو آپ لوگ اپنے اساتذہ سے اپنے تعلیمی سال کے دوران پوری گفتگو سن چکے ہوں گے اور بہت تفصیلات سب علم میں آ چکی ہوں گی. مجھے قطعاً اس علمی اور کتابی گفتگو کو اس وقت یہاں نہیں کرنا، صرف ایک اشارے کے طور پر میں بات کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بہت دور رس نگاہ رکھ کر باریک باریک اشاروں سے اپنی احادیث کو ان ابواب کے ساتھ جوڑا ہے، اسی طرح کتاب کی ابتدا اور کتاب کی انتہا کو بہت باریک اشاروں کے ساتھ جوڑ کر کے گویا پوری اس کتاب کا خلاصہ اور اس کتاب کے پڑھنے کا مقصد وہ پڑھنے والوں کے اوپر واضح کر دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ کتاب بہت قیمتی بن جائے گی، اس کا ایک ایک جملہ بہت قیمتی بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ نیت اچھی، انما الاعمال بالنیات، کہ نیت اچھی نیت کے ساتھ پڑھنا، اچھی نیت کے ساتھ میدان میں اترنا، کہ اس علم کی تکمیل کے بعد، اس کتاب کی تکمیل کے بعد جو رضا تم کو دی جا رہی ہے، جو دستار تم کو دی جا رہی ہے، وہ اس بات کی نہیں ہے کہ تم عالم ہو گئے، وہ اس بات کی نہیں ہے کہ تم عالمہ ہو گئی. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سند جو دی جاتی ہے وہ اس بات کی سند نہیں ہوتی کہ تم کامل ہو گئے، وہ اس بات کی سند ہوتی ہے کہ 10 سال کے بعد اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ کتاب کا مطالعہ خود سے کر سکو. یہ سند اس کی اجازت ہے کہ اب تم کتابیں خود سے پڑھو. یہ سند اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں علامہ بن گیا. تعلیم مکمل ہو گئی، یہ اس کی سند نہیں ہے. عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جی بخاری پڑھ لی، اب تعلیم ختم، تو مولوی ہو گئے، عالمہ بن گئے. نہ، اب
तुमको इस बात की इजाजत दी जाती है, अभी तक तो तुम इस लायक भी नहीं थे कि कोई किताब खुद से पढ़ सको। अब इस 10 साल की मेहनत के बाद असातिज़ा ये उम्मीद करते हैं कि अब तुम अगर कोई किताब खुद से पढ़ोगे तो उस किताब का मतलब सही समझोगे और सही समझाओगे, ये उम्मीद करते हैं। वरना पता नहीं क्या पढ़ के क्या समझ ले। हाँ, एक इमाम साहब थे, उन्होंने एक किताब पढ़ी। किताब में हदीस थी कि जब इमाम इमामत करे तो नमाज हल्की पढ़ाए, क्योंकि माजूर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, इसलिए इमाम जब इमामत करे तो नमाज हल्की पढ़ाए। अब वो हल्की को उन्होंने हिल के पढ़ लिया। अब वो अगली जब नमाज आई तो पूरी नमाज में वो हिलते रहे। जब नमाज खत्म हुई तो मुक्तदियों ने पूछा कि इमाम साहब खैरियत तो है, आज आप पूरी नमाज में हिलते रहे? लेकिन आज मैंने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम नमाज पढ़ाए तो हिल के पढ़ाए। तो मैंने सोचा कि भाई हदीस पे तो अमल करना चाहिए, इसलिए मैंने हिल हिल के नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। तो 10 साल तक हम इस लायक भी नहीं हैं कि किताब खुद से पढ़ सकें। 10 साल के बाद अब ये उम्मीद की जाती है कि अगर कोई किताब खुद से पढ़ोगे तो कम से कम सही पढ़ लोगे। इसी वजह से हमारे असातिज़ा कहा करते थे, और इस जमाने में भी जो तजुर्बेकार असातिज़ा हैं और जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, वो अपने फारिग होने वाले तलबा से ये कहते हैं कि किताबें पूछ कर पढ़ना, किसको पढ़ें और क्या पढ़ें। वरना बाद मर्तबा आदमी आलिम होने के बाद जिस चाहे को पढ़ना शुरू कर देता है, और जिस चाहे को पढ़ने के नतीजे में पता नहीं कहां पहुंच जाता है। इसलिए किताब का मुताला भी पूछ कर करना चाहिए जी, मैं ये किताब पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये मेरे स्टैंडर्ड की है या बाउंसर हो जाएगी। बाउंसर तो जानते होंगे ना आप लोग, क्रिकेट में बॉल जो फेंकी जाती है, जो सर से ऊपर निकल जाती है, उसे बाउंसर कहते हैं। तो बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जो बाउंसर हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बड़ों से पूछो क्या पढ़ें और किसको पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को सलाहियत दे देते हैं जबान से बोलने की, कलम से लिखने की, तो बाद मर्तबा वो लिखने वाला जो होता है वो भी बहक जाता है। और जबान और कलम का बहकना जब होता है जब ये जबान और कलम किसी के ताबे ना हो। जब ये जबान और कलम किसी के ताबे ना हो तो ये जबान और कलम बहक जाते हैं। इसलिए मौत तक काबिल से काबिल तरीन आदमी को ताबे रहने की जरूरत है, वरना बड़े बड़े काबिल तरीन इंसान या उनका कलम बहका या उनकी जबान बहकी और न जाने कहां से कहां पहुंचे। जब अंग्रेजी तालीम में जब कोई बहुत ज्यादा काबिल हो जाता है तो उसको डिग्री दी जाती है PhD, है ना, PhD। तो हमारे स्कूल कॉलेजों में इसका फुल फॉर्म बताते हैं कि जिसने PhD कर ली, जानते हो क्या हुआ कि P से फिरा, H से हुआ और D से दिमाग, फिरा हुआ दिमाग। जब PhD कर लेता है तो दिमाग फिर जाता है, क्योंकि वो अपने आगे फिर किसी को समझते नहीं तो मैं डॉक्टर हूं, काबिल तरीन आदमी हूं, तुम मेरी क्या कमी निकालोगे। तरबियत नहीं होगी तो वो सबकी कमियां निकालना शुरू कर दें।
اسی وجہ سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کا تابع بناؤ جو اللہ سے انابت اختیار کرنے والے، اللہ کے سامنے رو دھو کر اللہ کو منانے والے ہیں. اپنے کو ایسوں کا تابع بناؤ تاکہ وہ اگر اپنی علمی صلاحیت سے، اپنے زبان کی صلاحیت سے، اپنے قلم کی صلاحیت سے تمہیں کنٹرول نہ کر پائیں تو پھر وہ اپنی اس روحانی صلاحیت سے تم کو کنٹرول کر لیں. بعض مرتبہ علم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جس کے تابع بناتا ہے وہ خود بیچارہ سوچتا ہے کہ میں اس کو کیسے روکوں، میں اس کو کیسے سمجھاؤں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر براہ راست اوپر سے پریشر ڈلواتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم سے بھی ہمارے بس کا نہیں ہے. تو وہ رو کر دھو کر آنسو بہا کر اوپر سے کنٹرول کرواتے ہیں. تب وہ جا کر باصلاحیت لوگ، تب وہ جا کر قابل ترین لوگ پھر وہ قابو میں رہتے ہیں. ان کی زبان قابو میں رہتی ہے، ان کا قلم قابو میں رہتا ہے. اس لیے کوئی کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو جائے، ہر وقت اس کو اپنے آپ کو کسی کے تابع رکھنے کی ضرورت ہے، جس کے سامنے یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ ہے. میں اپنی زندگی کے فیصلے، اپنے قلم کے فیصلے، اپنے زبان کے فیصلے اس سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا. سن 2004 سے 3 یا 4 سے میرا یہ سلسلہ شروع ہوا گفت و شنید کا، بات چیت کا، آنے جانے کا. 2004 سے اور آج تک الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کبھی کسی اہم مجلس میں جب گفتگو کرنے کا موقع آیا تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اس طرح کی مجلس ہے، میں وہاں کیا بات کروں. اور میں بڑوں میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا اس وقت موجودہ لوگوں میں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے اور ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے. جب میں نے ان سے یہ فون کیا، بعض مرتبہ آدھا گھنٹہ مولانا نے مجھ کو پوری بات بتائی کہ اس جگہ جا رہے ہو، یہ مجمع ہے، ان کے سامنے یہ بات اس طرح رکھنی ہے، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ. تو ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ہم تو سن کے آتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں. جیسے ٹیپ ریکارڈ کہ ریکارڈ کر لیا، اللہ کے آپ کو سنا دیا. اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس سے بڑی عافیت رہی، کیونکہ جب بڑوں سے پوچھ کر سنایا تو دماغ میں تو یہ بات رہی کہ بھئی یہ تیرا کچھ نہیں ہے، تو نے جو کچھ کہا ہے فلاں سے پوچھ کر کہا ہے، تیری اس میں کیا خوبی، تیری اس میں کون سی صلاحیت. تو اللہ نے ایک تو اس سے بچایا، ورنہ جہاں 4 باتیں آدمی کر لے تو پھر فوراً پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے، ذرا دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میرا بیان کیسا لگا لوگوں کو ذرا پتا تو کرو. خیال آتا ہے، فطری چیز ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس، شیطان، ساری چیزیں رکھی ہیں تو وہ ان کا اپنا اثر ہوتا ہے فطرت. اچھا، جب بڑوں کے تابع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلط ہونے پر متوجہ کر دیتے ہیں، یہ تو نے غلطی کی ہے، اتنا ہو جاتا ہے. اور میں اپنی ذاتی مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے شہر میں ایک صاحب بال بنانے کا کام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے. تو وہ ایک دن ہمارے گھر آئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کے گھر کے سب لوگوں کی میں نے خدمت کر لی، آپ نے آج تک مجھے اپنی خدمت کا موقع نہیں دیا، ایک بار آپ آ جاؤ. جی بہت اچھا، کبھی موقع ہوا تو آ جاؤ. تو ایک دن میں
مجھے بال بنوانے تھے اور میں کہیں سفر سے آ رہا تھا, ان کی دکان کے سامنے سے گزرا تو میں نے فوراً گاڑی روکی, میں نے کہا لاؤ, آج یہ بیچارے اتنے دن سے کہتے رہتے ہیں لاؤ انہیں کے پاس جائیں. ان کے یہاں چلا گیا. اچھا, ان کے یہاں بھیڑ بہت رہتی ہے. اب میں جب گیا تو وہ ایک صاحب کے بال بنا رہے تھے, میں بیٹھ گیا. جب ان کے بال بنا چکے تو ایک صاحب اور اس سے پہلے سے موجود تھے, ان صاحب نے ان کو بلا کے بٹھا لیا اور مجھ سے یہ کہا کہ مول صاحب بس ان کے بنا دوں اس کے بعد. میں فوراً اٹھا اور اٹھ کر کے چلا آیا, جہاں مستقل بنواتا ہوں وہاں چلا گیا. اس نے بیچارے نے بال بنا دیے. جب اس نے بال بنا دیے تو میں اندر سے ایک آواز آئی, آدم تم وہاں سے اٹھ کر کیوں آئے؟ تم وہاں سے اٹھ کر کیوں آئے؟ اندر سے ہی جواب آیا, اس لیے آئے کہ اس نے مجھ کو مولانا کیوں نہیں سمجھا. جب میں گیا تھا اور اتنی عقیدت اور تعلق کا اظہار کر چکا تھا تو سب کو چھوڑ کر میرا کام کرنا چاہیے تھا. تم کو اس نے اہمیت نہیں دی, اس لیے تم چلے آئے. یہ اندر سے جواب آیا. تو یہ تو غلط ہے. اس کا مطلب تم اپنے کو کچھ سمجھتے ہو کہ میں کچھ ہوں اور مجھے کچھ سمجھا جائے. بڑوں کے تابع رہے گا تو اللہ غلطی کے وقت پر غلطی کچھ نہ ہوا تو غلطی کی طرف متوجہ کر دیں کہ دیکھو یہ تم نے غلط کیا ہے. احساس ہوا کہ بھئی یہ تم نے غلط کیا. توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ غلطی ہو گئی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اچھا, علم کی خاصیت ہے, علم کی خاصیت ہے کبر. علم آئے گا تو کبر آئے گا, کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے. علم تو اللہ کی صفت ہے, اور جب علم آتا ہے تو کبر لاتا ہے. لیکن اس کبر کو تربیت سے تواضع میں بدلا جاتا ہے. اس علم کے کبر کو تربیت سے تواضع میں بدلا جاتا ہے. اس لیے علم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں مدارس سے فراغت کے بعد طلباء اللہ والوں کی صحبت میں جا کر رہتے تھے اور پھر وہاں ان کی رگڑائی ہوتی تھی, اور اتنا رگڑا جاتا تھا, اتنا رگڑا جاتا تھا کہ ساری اندر کی انا نکل جاتی تھی. ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے بیعت ہونے کے لیے 12 سال کی عمر میں. تو ہمارے دادا نے ان سے جا کر کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. تو حضرت تھانوی نے پوچھا کیا؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ میں بیعت اس سے ہوں گا جو میری نماز ٹھیک کرا دے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا بہت اچھا, میں بیعت نہیں کرتا, تم ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کے پاس چلے جاؤ. اور پھر اس کے بعد دادا ہمارے وہاں سے چل دیے. وہ وہاں سے نکلے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ حضرت آپ نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مادر زاد ولی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس بچے کو دیکھ لے. ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کے پاس گئے, تقریباً 4 سال اصلاحی مکاتبت کی, انہوں نے بھی بیعت نہیں کیا. پھر حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب کے پاس گئے, ان سے 2 سال تقریباً اصلاحی تعلق رہا, انہوں نے بھی بیعت نہیں کیا. پھر حضرت شیخ کے پاس آئے, حضرت شیخ نے بھی ان کو بیعت نہیں کیا, اور رات گزری اور اگلی صبح بلا کر یوں کہا کہ آپ لوگوں کو بیعت کر لیا کریے اور لوگوں کی اصلاح کرا دیا کیجیے. تو دادا نے کہا کہ میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا تھا. فرمایا کہ ہاں یہ میرا حکم ہے, اور جب خط لکھیے گا تو نیچے لکھیے گا محمد مصطفیٰ, جس کو بلا بیعت کے بیعت کی اجازت دی.
ایک طرف یہ حال. دوسری طرف دادا ہمارے ایک دن اپنے گھر سے جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو کر نکلے. میرا رنگ کم گورا ہے، مجھ سے 2-3 گنا زیادہ گورے تھے میرے دادا، اور لہیم شہیم تھے. تو سفید کپڑے پہنے اور لہیم شہیم گورے چٹے. تو اپنے آپ کو دیکھا، دل میں خیال آیا بہت اچھا لگ رہا ہوں، آج تو میں بہت اچھا لگ رہا ہوں. جمعے کی نماز کے بعد فوراً شیخ کو خط لکھا، حضرت مولانا زکریا صاحب کو، کہ آج گھر سے نماز کے لیے نکلا تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، اور اندر سے آواز یہ آئی کہ یہ کبر ہے، اس کا علاج بتا دیں. شیخ کا جواب آیا، اپنے کرتے کے دامن سے نمازیوں کے جوتے صاف کر کے سیدھے کر کے رکھ دیا کریے. اپنے کرتے کے دامن سے نمازیوں کے جوتے صاف کر کے سیدھے کر کے رکھ دیا کیجیے، اور یہ جب تک میں منع نہ کروں تب تک یہ کام کرتے رہیں. شروع کر دیا. اب یہ خیال نہیں آیا کہ 1 مرتبہ کرنا ہے کہ 2 مرتبہ کرنا ہے. تو پھر خط لکھا کہ حضرت دن میں 1 مرتبہ یا 5 وقت. جواب آیا 5 وقت. اب 5 نماز کے بعد سلام پھرتا، اٹھ کر آتے، اپنے کرتے کے دامن سے نمازیوں کے جوتے صاف کرتے اور سیدھے کر کے رکھتے. 1 مہینے کے بعد پھر خط لکھا، حضرت الحمدللہ اب کالا سفید برابر ہو گیا ہے، اب کالا سفید برابر ہو گیا ہے. تو شیخ کا جواب آیا، الحمدللہ اب اس علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی مریض اپنا مرض بتاتا ہے کہ جی میرے اندر یہ مرض ہے، اور اگر کہیں اللہ ماشاءاللہ بتا دے اور پھر کوئی ڈاکٹر اس کو ایسی دوا تجویز کر دے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تمہاری ڈاکٹری تمہیں مبارک، ہم ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کمال زندگیوں سے ختم ہوتا چلا گیا، نام باقی رہ گیا، کمال زندگیوں سے ختم ہوتا چلا گیا. جو کمال تربیت سے ملا کرتا ہے. اس لیے علم بے انتہا محتاج ہے تربیت کا، بے انتہا محتاج. اس لیے تم طلبہ سے اور طالبات سے سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس علم کے اوقات کی تکمیل کے بعد اپنے کو کامل مت سمجھنا، اپنے کو محتاج سمجھنا، اور جہاں دل ٹھوکے وہاں اپنے آپ کو تربیت کے لیے حوالے کر دینا. انشاءاللہ اگر تربیت کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور کڑوی دوائیں کھا لی تو پھر اللہ کمال بھی پیدا کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت میں رکھ کر ان کے اندر کمال پیدا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عالم تھے اور بڑے زبردست علمی صلاحیت رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست قوت گویائی عطا فرمائی تھی کہ ایک ایک تقریر اور بیان پر ہزاروں ہزار انسان توبہ کر کے زندگی بدلتے تھے. تابعی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، کسی نے آ کر بتایا کہ امیر المومنین فلاں علاقے میں ابن الاحوط نامی ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے اور اس کے ذریعے سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے.
حضرت عمر نے فوراً خط لکھا ابن الاحوت کو کہ ابن الاحوت جیسے ہی میرا خط ملے فوراً چلے آنا. ابن الاحوت کو خط ملا اور وہ اٹھ کر کے مدینہ منورہ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا امیر المومنین آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا ہاں. امیر المومنین حکم؟ فرمایا کہ میں جب صبح یہاں آ کر بیٹھوں تو میرے پاس بیٹھ جاؤ اور جب میں اٹھ کر چلا جاؤں تو یہ قیام گاہ ہے, اپنی قیام گاہ میں چلے جاؤ, کسی سے بات نہیں کرو گے, کوئی کتاب نہیں پڑھو گے. بہت اچھا. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے گزر گئے اور ابن الاحوت کی ذمہ داری امیر المومنین آ کر بیٹھ جائیں, امیر المومنین جائیں تو اٹھ کر قیام گاہ پر چلے جائیں. جب 6 مہینے گزر گئے تب ایک دن سوال کیا امیر المومنین بس یا اور؟ فرمایا ابھی اور پھر 6 مہینے کوئی کام نہیں, کسی سے بات نہیں, کوئی مطالعہ نہیں, یہاں بیٹھو جاؤ. جب سال پورا ہو گیا فرمایا ابن الاحوت الحمدللہ اب کام ہو گیا, اب جاؤ اور جا کر کام کرو. پھر فرمایا کہ ابن الاحوت میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم کو نہیں بلایا تھا, میں نے اس ڈر سے بلایا تھا کہ علم اگر بغیر تربیت کے رہا تو کبر پیدا کر دے گا اور یہ کبر تمہاری بھی اور مجمع کی بھی گمراہی کا سبب بن جائے گا. میں نے اس لیے تم کو بلایا تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے اور علم کے کبر سے تم باہر آ جاؤ. الحمدللہ اب اطمینان ہو گیا, جاؤ اور جا کر علاقے میں کام کرو. تبلیغ والے بیٹھے ہوں گے تو بتا دوں کہ جو کہتے ہیں نا علماء سے کہ سال لگاؤ, یہی دلیل ہے ان کی. ابن الاحوت کا جو واقعہ ہے یہی دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سال بھر ابن الاحوت کو اپنی تربیت میں رکھا. تو تابعین کو تربیت کی ضرورت ہے, صحابہ کو تربیت کی ضرورت ہے. ہم اور آپ تربیت سے عاری کیسے ہو سکتے؟ ایک بات. دوسری بات, مدرسے کا تعلیمی نظام مکمل ہونے کے بعد ایک بڑا نقصان جو اس وقت کا ہو رہا ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکلنے والے طلباء اپنے آپ کو تعلیم کے حاصل کرنے سے فارغ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ جی بس اب پڑھنے کا چیپٹر بند, اب پڑھانے کا چیپٹر شروع ہونا ہے. حالانکہ یہ مسل مشہور ہے, یہ حدیث نہیں ہے. لوگ حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں, یہ حدیث نہیں ہے. اطلب العلم ولو بالسین, کے علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, یہ حدیث نہیں ہے. یہ ایک عربی کا مقولہ کہ علم اتنی اہم چیز. تو مدرسے سے نکلنے کے بعد علم کا حصول ختم نہیں ہو گیا, بلکہ اب علم کے اور دروازے کھل گئے اور ہر دن اپنے علم میں اضافے کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طالب علم نے قرآن حفظ کر لیا, دینیات کے یہ سارے علوم پڑھ لیے, منطق جیسی چیز کو سمجھ لیا, سلم اور قطبی سمجھ لی, میوزی اور شرح عقائد سمجھ لی, جس طالب علم نے ایسے علوم اور ایسی کتابیں سمجھ لی تو اب ایسے طلباء کے سامنے دنیا کے یہ جتنے علوم ہیں نا ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے. میں آپ کو بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں. مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد, میں میری اپنی بات بتا رہا ہوں, مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ہائی اسکول, انٹر, بی اے, ایم اے, یہ صرف 2 استادوں سے پڑھ کر میں نے کیا ہے.
صرف 2 استادوں سے پڑھ کر سب یہ سارے امتحانات دیے، اور پھر 2 مہینے کے اندر میں نے کمپیوٹر کے سارے سافٹ ویئر سیکھے۔ 2 مہینے کے اندر 4 انسٹیٹیوٹ میں ایک ساتھ ایڈمیشن لیا تھا، اور دن بھر میں 8 گھنٹے انسٹیٹیوٹ میں اور 4 گھنٹے اپنے گھر پر کمپیوٹر پر پریکٹس کرتا تھا۔ 2 مہینے کے اندر میں سارے سافٹ ویئر، امپیج اور کورل ڈرا اور ایم ایس اور پیج میکر اور ٹیلی سب سیکھ لیے تھے میں۔ تو اس علم کے حاصل کرنے کے بعد پھر یہ سارے علوم تو ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ توجہ اور طلب اور محنت ہو۔ اپنے کو کامل نہ سمجھے، محتاج سمجھے کہ مجھے ابھی اور ضرورت ہے اور چاہیے، تو انشاءاللہ ہر آنے والا دن علم کے اعتبار سے ترقی کا بنے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تو اس زمانے میں علم کے حاصل کرنے کے اسباب بہت سارے ہو گئے اور آسان ہو گئے۔ آخری بات کہ دنیا کے جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، کیمسٹری، جتنے علوم ہیں، ہو سکتا ہے کہ گناہ کے ساتھ یہ علوم آ جائیں اور گناہ کے ساتھ یہ علوم باقی رہیں، لیکن قرآن اور حدیث کا علم، یہ علم گناہ کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ علم گناہ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آدھی دنیا کے امام ہیں اس وقت۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک استاذ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ سے علم لینے آیا ہوں۔ کہنے لگے نا، تمہارے بس کی بات نہیں۔ استاذ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام شافعی سے۔ تمہارے بس کی بات نہیں کہ نہیں حضرت۔ بہت خوشامد کی، فرمایا اچھا ایک کتاب دورے کے سال پڑھائی جاتی ہے، موطا امام محمد، وہ ایک کتاب دی انہیں کہ ذرا اسے پڑھ لو۔ عصر کی نماز کے بعد دی، وہ بیٹھ گئے پڑھنے، عصر سے مغرب تک پڑھی، مغرب سے عشاء تک پڑھی، اور عشاء کے بعد پھر وہ استاد آئے، کہنے لگا کہ جی چلو گھر لے گئے، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے بستر لگا دیا، استاد سونے چلے گئے، یہ پھر اپنے کتاب لے کے بیٹھ گئے اور ساری رات پڑھتے رہے اور کتاب پوری پڑھ لی۔ اب جب تہجد کے وقت استاد آئے، پوچھا شافعی کتاب پڑھ لی؟ کہ جی حضرت پڑھ لی۔ پوچھا کیا پڑھا؟ کہنے لگے حضرت بتاؤں یا سناؤں؟ کہنے لگے حضرت بتاؤں یا سناؤں؟ استاد نے کہا سنا دو۔ تو پوری موطا امام محمد شروع سے لے کر آخر تک زبانی سنا دی، پوری کتاب زبانی سنا دی۔ حافظے کا یہ حال ہے۔ وہی امام شافعی ایک دن کتاب کھولے بیٹھے ہیں اور 4 لائن کا سبق یاد نہیں ہو رہا، دوڑ کر آئے استاد کے پاس، استاد جی آج سبق یاد نہیں ہو رہا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، اپنے استاد وکیع کے پاس آئے اور سبق یاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ تو استاد نے کیا کہا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، بیٹا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اللہ اپنا نور گناہگار کو نہیں دیا کرتے، اس لیے یہ علم اور گناہ ہی ایک جگہ جمع نہیں ہو۔ اللہ نے جس کو اس علم کی توفیق دے دی، مرد ہو یا عورت، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے کہ گناہ اور یہ علم جمع نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑا گناہ موبائل ہے۔
سب سے بڑا گناہ جس نے تنہائیوں کے گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے. میں اپنے بڑوں کی بات عرض کرتا ہوں. قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجۃ لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے لیے گواہ ہے یا یہ تم پر گواہ ہے. قرآن پڑھو گے، قرآن پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے گواہی دے گا. قرآن چھوڑ دو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، یہ تم پر گواہ بن جائے گا کہ اللہ ان ھذا القرآن مہجورا. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا. بالکل یہی حال موبائل کا ہے کہ اس کا صحیح استعمال تمہارے لیے گواہی بن جائے گا اور اس کا غلط استعمال یہ تم پر گواہ بن جائے گا. اس لیے موبائل کا استعمال ایسا کرو کہ کل قیامت کے میدان میں کہ تمہارے لیے گواہ بنے، تم پر گواہ نہ بنے. بس اپنی تنہائی کو موبائل کے گناہ سے بچا لو جو سب کچھ برباد کر دینے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری کتاب کا خلاصہ گویا ان 2 حدیثوں کے اندر ہم کو اور آپ کو بتا دیا. انما الاعمال بالنیات، کہ اپنے اعمال میں نیت کو درست کرتے رہنا. اچھا، آدمی نیت اچھی کر لے اور پھر وہ کام نہ کر پائے، اجر ملے گا، مکمل اجر ملے گا اور مقبول اجر ملے گا. نیت کی اور اس کام کے کرنے کا موقع بھی مل گیا، اجر ملے گا، لیکن پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ وہ عمل اخلاص سے ہوا نہیں ہوا، اس میں دکھلاوا تو نہیں آ گیا، اس میں نام و نمود کا جذبہ تو نہیں، دسیوں چیزیں. لیکن کسی عمل کی نیت کر لی اور نہیں کر پایا تو اللہ مقبول عمل کا اجر دے گا. اس لیے ہر عمل میں نیتیں تلاش کرو، ہر عمل میں نیتیں تلاش کرو. میں مراد آباد جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ تقریر کرنے جا رہا ہوں، ختم ہو گئی بات. میں مراد آباد جا رہا ہوں، علماء سے ملاقات کروں گا. میں مراد آباد جا رہا ہوں، ایمان والوں سے ملوں گا، ان کی خیریت پوچھوں گا، کوئی بیمار ہوگا اس کی عیادت کروں گا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز مل جائے گی ہٹا دوں گا، جنازہ ملے گا اس کے ساتھ جاؤں گا، کوئی غریب ملے گا اس کی مدد کروں گا، کوئی اللہ والا آیا ہوا تو اس سے ملاقات کرنے جاؤں گا، دعا کراؤں گا. نیتیں ہیں، یہاں آنے کی نیتیں ہیں. گھر سے نکل کر دکان جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کاروبار کرنے جا رہے ہیں. گھر سے جا رہا ہوں، سلام کر کے جاؤں گا، راستے میں جو ملے گا اسے سلام کروں گا، کوئی راستہ بھٹکا ہوا مل گیا اسے راستہ دکھاؤں گا، کوئی بیمار مل گیا عیادت کروں گا، جنازہ مل گیا کندھا دوں گا، یتیم مل گیا اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گا، پریشان حال مل گیا اس کی مدد کروں گا، راستے میں کانٹے مل گئے کنارے اٹھا کر رکھ دوں گا. لو جی، ایک کام میں کتنی نیتیں ہو گئی. اچھا، اب اس میں سے کچھ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. جو ہو گئے اجر ثابت، جو نہیں ہو پائے اس کا بھی اجر ثابت، کیونکہ نیت کر رکھی. اس لیے نیتیں تلاش کرو. انما الاعمال بالنیات، یہ نیت پر مدار ہے. مغرب کی نماز میں عشاء کی نیت کر لی، نماز نہیں ہوگی، اور عشاء کی نماز میں مغرب کی نیت کر لی، نماز نہیں ہوگی. حالانکہ ایک رکعت زیادہ پڑھی، 2 سجدے زیادہ کیے، 1 رکوع زیادہ کیا، نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ نیت بدل گئی. نیت پر دار و مدار ہے. میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ لندن گھومنے جانا تھا،
लंदन नहीं गए, सऊदीया चले गए। नियत तफरीह की हो गई, नियत घूमने की हो गई, सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो नियत की दुरुस्तगी, सारे अमाल का मदार नियत पर है। अब नियत अच्छी हो जाए तो फिर छोटे छोटे अमल भी कीमती बनते जाएं, और छोटे छोटे अमल को करके फरहत महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। अच्छी नियत पर अमल कीमती बनता चला जाएगा। उसको इमाम बुखारी ने आखिर में लाकर बयान कर, हजरत अबू ज़ुरआ रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे रहमान के नजदीक बड़े महबूब हैं, बड़े पसंदीदा हैं, बड़े अच्छे हैं। खफीफतान अलल लिसान, जबान पर बहुत हल्के, शौक दिलाने के लिए, तरगीब देने के लिए कि तुम इन कलमों को इख्तियार कर लो, तुम इन कलमों को इख्तियार कर लो। क्यों? कि रहमान के बड़े पसंदीदा हैं और जबान पर बड़े हल्के फुल्के हैं। खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, लालच तो सबको होती है ना, लालच तो सबको होती है, थोड़ा लगे ज्यादा मिले, सबको होती है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हमको ये लालच भी दे दी, बहुत हल्के हैं, बहुत छोटे से हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन तराजू में बड़े भारी हैं, बड़े वजनी हैं, बड़े कीमती हैं। क्या है? मेरे साथ आप सब कहिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। छोटे से कलमे अल्लाह को महबूब हैं, जबान पर हल्के हैं, तराजू में वजनी हैं, लेकिन वजन नियत पर आएगा, वजन नियत पर आएगा कि ये हम कलिमात क्यों कह रहे हैं। हम लोग जिक्र करते हैं लेकिन आदत वाला, इबादत वाला नहीं, आदत वाला जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा चाय ले आना है प्याली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्कुट भी ले आना साथ में, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोगों का जिक्र ऐसा होता है। जिक्र वो है जो हमें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, कि जिक्र ये है कि बंदा तन्हाई में बैठकर अपने अल्लाह का नाम ले, और जब ये अपने अल्लाह का नाम ले तो मोहब्बत से उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। इतनी मोहब्बत के साथ जिक्र करना। और ये कब होगा? जब इस्तिहज़ार के साथ जिक्र होगा। चिश्तिया सिलसिले में 12 तस्बीहात का जिक्र करवाया जाता है, आपने देखा होगा, और बहुत से लोग आप में से जिनका ताल्लुक होगा चिश्तिया सिलसिले में वो इस जिक्र को करते भी होंगे, जिसमें गर्दन से इशारा करवाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर इल्लल्लाह इल्लल्लाह, और फिर अल्लाहु अल्लाह, और फिर अल्लाह अल्लाह। कभी ये सोचा कि ये गर्दन के इस तरह हरकत देने की क्या वजह है? क्यों ये गर्दन को हरकत दी जाती है? मकसूद क्या है इसका? हमने अपने बड़ों से जो सुना, बुजुर्गों से जो सुना, मुझे हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मदीना मुनव्वरा में दावत के काम के 40 साल जिम्मेदार रहे और हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में थे, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं 5 महीने उनकी खिदमत में रहा। फरागत के बाद हमारे वालिद साहब ने हमारी तरबियत के लिए हमको उनके पास भेजा था, तो उन्होंने बताया था कि ये इस जिक्र का मकसद क्या है।
فرمایا کہ یہ جو لا الہ سے اشارہ کروایا جاتا نا کہ دل کی طرف سے شروع کرو لا الہ اور پھر دل پر آ کر کہو الا اللہ، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی جتنی محبت بھری ہوئی ہے، لا الہ کے ذریعے سے ساری محبت کو میں نے دل کے باہر نکال دیا۔ اور الا اللہ سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ اب اس دل میں اپنے اللہ کو بسانا چاہتا، اب اس دل میں اپنے اللہ کو بسانا چاہتا کہ اس دل سے سب نکل گیا اور اب رب کو اس دل میں بسانا۔ تو لا الہ الا اللہ، بس اللہ، بس اللہ، بس الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بس اللہ، بس اللہ، بس اللہ۔ پھر ایک تسبیح ہوتی ہے صرف الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ کیوں کہ دل سے دنیا نکل گئی، دل سے دنیا نکل گئی، دل خالی ہو گیا اور اس دل کو میں نے اپنے اللہ کے لائق بنا لیا۔ الا اللہ، اے میرے اللہ اب تو اس دل میں آ جا، اب تو اس دل میں آ جا، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اب تو اس دل میں آ جا۔ اب یہ دل میں جب اللہ آ گیا تو پھر کہلوایا گیا اللہ اللہ، کہ جب دل میں اللہ آ گیا تو پھر جسم کے ایک ایک روئے سے، جسم کے ایک ایک روئے سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہونے لگے اور میرے جسم کا ایک ایک رویہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے۔ میرا جسم کا دایاں حصہ، میرا جسم کا بایاں حصہ، میرے ہاتھ، میرا پیر، میرا جسم، سب کا سب اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ پھر آخر میں جب یہ اللہ 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 کہے تو اس کے اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے آواز آئے، دل بھی ساتھ میں کہے اللہ اللہ۔ یہ مقصود ہے یہ گردن کے اشاروں کا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپونڈلائسس کی مشق ہے کہ اسپونڈلائسس دور ہو جائے گا۔ اسپونڈلائسس جانتے ہیں؟ اسپونڈلائسس ایک مرض ہوتا ہے، اس ریڑھ کی ہڈی میں گردن کی نسیں دب جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے درد ہونے لگتا ہے، گردن ادھر نہیں مڑتی ہے، گردن اوپر نہیں اٹھتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ جی اس طرح ذکر کر لو تو یہ اسپونڈلائسس دور ہو جائے گا۔ ہمارے سلمان بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسپونڈلائسس دور نہیں ہو جائے گا، اگر تم ترتیب کے مطابق ذکر کرو گے تو اللہ اسپونڈلائسس کے مرض سے بچا لیں گے، کہ وہ مرض ہوگا ہی نہیں۔ یہ ذکر کی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ ذکر اس شان کے ساتھ آتا ہے تو پھر سانسوں کے ذریعے سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، جس کو مشائخ کی زبان میں پاس انفاس کہتے ہیں، کہ سانس جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ اور سانس باہر آتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، چونکہ ذکر کو ہم نے سرسری بنا دیا اس لیے اس ذکر کے اثرات زندگیوں پر مرتب نہیں ہوتے۔ اگر ذکر کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو ثقیلتان فی المیزان، یہ ترازو میں بہت بھاری ہو جائے گا، بہت بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے ذکر اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو نیت کی درستگی سے شروع فرما کر ذکر پر لا کر ختم کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کا خاتمہ جب ہو تو تم ذاکرین میں سے بن کر جانا، جیسے میں اس کتاب کا خاتمہ اللہ کے ذکر پر کر رہا ہوں۔ اے اس کتاب کے پڑھنے والوں، سننے والوں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی ساری زندگی نیت کی درستگی کے ساتھ گزارنا اور اس طرح گزارنا کہ تمہارا شمار ذاکرین میں ہو، اور جب تم جا رہے ہو تو تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر طاری ہو،
جاری ہو اور تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہو، اس حال میں جاؤ گے تو تمہارا یہ ذکر ثقیلتان فی المیزان، اللہ کی ترازو میں بہت بھاری ہو جائے گا۔ ذکر جو بتایا وہ اتنا آسان بتایا کہ سب کر سکیں، ذکر جو بتایا امام بخاری نے وہ اتنا آسان بتایا سب کر سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ نیت کی درستگی بڑوں کے پاس رہ کر ہوگی، ذکر کی ترتیب بڑوں سے معلوم ہوگی، ذکر کی لذت بڑوں کے بتائے ترتیب پر ذکر کرنے سے حاصل ہوگی۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، سبق دہرایا ہے۔ اللہ کرے ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ اسباب زندگی کا عملی سبق بن کر داخل ہو جائے اور ہم عملی طور سے اپنے ہر کام میں اپنی نیت کی درستگی کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، یہ ہے اصل ذکر، کہ زندگی کا ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ تو اب ہر کام کے کرنے سے پہلے نیت درست کرنا اور کام کے کرنے کا طریقہ معلوم کر کے اس طریقے پر کرنا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے پر وہ کام آ جائے گا، ذکر بن جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ان بچیوں کو عالم بعمل بنا دے اور ان کی نسلوں میں علماء، صلحاء، متقین اور دین کے داعی پیدا فرما دے، اور ان کو اپنے علم کی حفاظت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، اور اس علم کے ساتھ اپنی تربیت کی فکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك، يا قاضي الحاجات، يا دافع البليات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ، ہم سب آپ کے بندے اور بندیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا، قصوروں کا، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دیجئے، دنیا ناپاک کی محبت دل سے نکال دیجئے، اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس ادارے کو قبول فرما لیجئے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اور پڑھنے پڑھانے والیوں کو اے اللہ قبول فرما لیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو بچیاں اس وقت یہاں سے اپنا تعلیمی سال مکمل کر کے فارغ ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، ان سے دین کا کام لینا طے فرما، ان کی نسلوں میں علماء، صلحاء، متقین اور دین کے داعی
اور محافظ پیدا فرما، ہر خیر خیر کے ساتھ مقدر فرما، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے میرے رب، اے میرے رب، آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے میرے رب ہم سب کی طرف سے نام لے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔